یعنی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا۔ اللہ عز و جل کی ذات 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی اور اپنی زندگی کا معمول بنایا بعد نماز عشاء، اس پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کا فرمان ہے، ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو کہ وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہے گا۔ اول آخر جو بھی درود پاک کے ساتھ دعا مانگی جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ کیا نماز عصر کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سے وقت میں سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جمعہ کا دن اللہ عز و جل کی لاڈلی تسبیحات کو 33 مرتبہ بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس میں عصر تا مغرب دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا ایک لمحہ ہے، اور اس دن اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا زیادہ افضل ہے۔ جمعہ کے دن کی اپنی برکتیں اور اپنے فضائل اور برکات ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا، اور اپنی برکتیں لوٹاتے ہوئے وہ 28ویں پارے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو بھی پڑھنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ عمل کرنا چاہیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جو ارشادات ہیں، اور فرض اور واجبات اور اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ مسلمان مرد یا عورت بالغ ہو جائے تو بلوغت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، نکاح ہو جائے تو نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے، حج کے لیے جائیں تو اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے، عمرے کے لیے جائیں تو اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور سفر میں جائیں تو سفر میں نماز کو کس طرح ادا کریں گے یہ سیکھنا فرض ہے، بیمار ہیں تو کس طرح نماز پڑھیں گے تو یہ سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح کاروبار کر رہے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے اس کو سیکھنا فرض ہے، لین دین کے معاملات کر رہے ہیں تو اس کو سیکھنا فرض ہے، اور جس طرح حکم ہوا ہے کہ حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، دین اسلام میں ہمیں کیا بتایا سکھایا کہ کس طرح کس انداز کے ساتھ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک حرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح نماز میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آیا وہ درست ہے کہ نہیں۔ نماز عصر کی جو 4 رکعتیں ہیں غیر مؤکدہ ہیں، اور ہر رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک کا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت، اور اسی طریقے سے 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد تحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معطورہ، پھر سبحانک اللہم و بحمدک کا سورہ فاتحہ کے ساتھ مکمل نماز کی ادائیگی۔ جو قضا نمازیں ہیں اس میں جب بھی نیت کریں گے تو اول کے ساتھ کریں گے، تو آیا
ہمیں یا ہم سے کتنی نمازیں قضا ہوئیں، جب سے بالغ ہوئے تب سے لے کر اب تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق روزانہ ایک دو نمازیں جو قضا ہوئی ہیں اس کو پڑھیں، اور اسی طرح اپنی زندگی کا تخمینہ لگا لیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی جو تلاوت ہے بعد نماز فجر، اور سورہ رحمان کی جو تلاوت ہے بعد نماز فجر، اس میں بڑی فضیلت، بڑی برکات رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب نوازنے پر قادر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح ہم پڑھنے میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ اپنی رحمتیں چھم برساتا ہے۔ فقط بات اتنی ہے کہ نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کریں، دنیا میں کوئی بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، بس اس کا رزلٹ اور نتیجہ آپ کو آپ کی زندگی میں مل جائے گا۔ کوشش کریں، کوئی بھی کام کا آغاز کریں اس پہ لگے رہیں، درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، وظائف پڑھیں، نماز پڑھیں، ماں باپ سے دعائیں کروائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، رائٹ وے پہ رہیں، سیدھے راستے پہ رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی ضرور ملے گی اللہ کے حکم سے۔ 33 مرتبہ بڑا بہترین عمل ہے، اگر آپ کر لیں میں بھی کر لوں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یا باسطو کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، رزق کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دل ہمارے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ربیع الاول کے مہینے کی کیا بات ہے، کوشش کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، والدین کی اطاعت کرنے والا بنا دے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، درود پاک پڑھنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا باسطو کو بھی 33 بار پڑھ لیں، سورہ کوثر کو بھی 33 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہے آپ کی قبول فرمائے، اس کو پورا فرمائے، تکمیل تک پہنچائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے والدین کی اطاعت کرتے رہیں، انتقال کر گئے تو مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کاروبار میں انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ خوب وسعت عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں سیدھی بات کہیں، لین دین میں سیدھی بات کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، مددگار مدد فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔